ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان، مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے۔ جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کر لے اور روٹی زیادہ کھلائے گا، جو روٹی ذبح وقت فکر کرے یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔ کہتے گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی۔ تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا، اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی، چلو در رسول پہ چلتے، آؤ حضور کی بارگاہ۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو، 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں کہ جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پٹھاروں کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو میرا بے تکلف صحابی ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک پڑی لگی ہے کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والو، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں، یہ کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے، وہ کہ لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، سحری کا،
کھاتے جا رہے ہیں. لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے, جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں. بھائی رمضان المبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے, فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں, روکے اپنے آپ, تربیت ہوگی. روزہ ایک پریکٹس ہے, ایک مجاہدہ ہے, ایک جد و جہد ہے. جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد. صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا. حلال رزق سامنے پڑا ہے, حلال مشروب سامنے پڑا ہے, حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے, لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا, اللہ کی رضا کے لیے رکنا, اس کا نام روزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے, یا معاشر الشباب, او جوانوں. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے, نہیں طاقت تو روزے رکھو. حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے, شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا. حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی, بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے, وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا, کہ بابا جی مرد اور عورت نیک ہو, بغیر پردے کے, بغیر حجاب کے, بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے؟ حضرت صاحب بتائیے, مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن, انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے, اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں, خوف رکھتے. تو میرے بھائی رمضان المبارک میں پچنا ہے. روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تو کام ہی میں, میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا, میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے, کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے, تب تو اے سی تھے ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے, سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے, سارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے, لینے بھی آتے تھے واپس. سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے. حضرت بلال مزدوری کرتے, سلمان فارسی مزدوری کرتے, مقداد مزدوری کرتے, صحابہ مزدوریاں کرتے, روزے رکھتے. اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا, دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے, سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں. جذبہ تھا, طاقت تھی, ہمت. میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم. فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے, وجود کی زکات روزہ ہے. روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے. فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے, مسواک کرنا بھی سنت ہے, اور فاقہ کرنا بھی. مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ, فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے. میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے, نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی. کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے, دوسرا سوتا زیادہ ہے, غافل ہو جاتا ہے. فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا, اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے, اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے. زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے. رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں. رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا.
کہ نہ آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے۔ کتنا؟ بولیے۔ وہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے۔ وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہے، نیکیاں۔ دیکھیں نا سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کی، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، تین زندگی نبی پاک کی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے، ہر سال۔ ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے۔ چھوٹی بات ہے، روزے آ گئے تو معمولی حیثیت ہے۔ ہم لوگ انہی معاملات میں، میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں، میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں۔ میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو۔ ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے، ترجیحات پر بات ہوگی۔ اور بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں، ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں۔ سارا سال سنیے خبریں، ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے؟ یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے؟ چھوڑے، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں وقت گزارے، ٹائم دے۔ عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے گی، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر، آپ زندہ رہیں گے۔ دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہے ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتی میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے۔ حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے۔ کہتی ہے میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟
میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا. میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی, واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی. حضور عجیب بات ہے, میں گئی ہوں, آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے تو کپڑے خشک ہے, سمجھ نہیں آئی. پر لفظ سنو حدیث کے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی واللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں, دوسرا میرا رب ہوتا ہے, تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, جس میں تو دعائیں مانگے, جس میں تو عرض و نیاز کرے, جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر, مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر. یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں, روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا, اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا, اللہ والوں کو سنا, اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی, لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا, کینچی لے کے نہ کون کے کیسے جیب کر سکتی, اللہ کو ٹکڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں. تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی تامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی, جب تو نے میری تامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے, تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے, جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے, وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دے, ٹائم نکالے. جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے. زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ, ہر سال کرے تو سنت ادا ہو. ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے, بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہو. وہ حضرت سیدہ اسماء کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمیں ہمارے پاس ہمتیں موجود ہے, اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا, تراویح کا وقت آیا تو وہ
جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے، تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہے۔ صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے، بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی۔ ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہے گے۔ اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں، پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا۔ تو ایک تو عبادت کو ٹائم دے، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھے، مسجدوں میں ٹائم دے۔ ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے، پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھے صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کرے۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کرے، نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا، سخی بن جا۔ مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا، سخی بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔ غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو، غریب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا، ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا، ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک بڑی عجیب بات ہو گئی گھروں میں ہو جاتی ہے، جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا، کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں، اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لاگے پتہ جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں، مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی، میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی، لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کرتے۔ چونکہ استقبال رمضان شریف کا یہاں عنوان لکھا گیا ہے تو ایک دو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں، آپ لوگوں کی محبتیں اور پھر یہ کہ جس شدت سے آپ لوگ منتظر تھے اور جس پیار سے آپ لوگ یہاں آئے، ایک آدھ بات رمضان شریف کے حوالے سے میری خاص خواہش ہے اور میری یہ خاص اپیل ہے۔ میں ابھی سے لوگوں کو سن رہا ہوں کہتے ہوئے کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں، وہ خدا کے بندے تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر۔ رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ
مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قرآ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی۔ ہر نقیب، ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی، تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا ہے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے۔ کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ۔ خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا، تو اس میں نے ایک دفعہ ایک بالکل عام سادہ سا آدمی دکاندار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ تو اگر پیر صاحب ہوتے پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی، کیا بات ہے بھئی، اتنی کرامت۔ عام سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگی، لوگ پہنچ گئے، معلومات کی، گھر تک گئے، کہا کوئی مطلب ٹھیک ہے داڑھی شریف تھی، نمازی تھا، لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ نا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا، بوڑھا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا، کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا حق اور سچی فرمایا، اسے چومتا، پیار کرتا۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو۔ خدا را قرآن پاک سے پیار کریں، خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ سحری نے اٹھنا تو ہے ہی، سودا لینے کے لیے بھی جانا ہے، ہمارے ہاں دہی دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا 10 منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تہجد کی نماز پڑھیں۔ بڑی پسند ہے نبی کریم کو تہجد کی نماز، صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ یہ ضرور عادت بنائیں، صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگے، ایک تو رمضان پھر تہجد کا ٹائم، اس ذوق۔ اور تیسری گزارش میری یہ ہے، غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا، چونکہ عقل مند ہونے کے لیے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی ہو لیکن سیٹھ ہو نا، تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ یہ نا غریب آدمی، اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے، یہ نہیں سمجھدار ہوتے، یہ بیچارے کمزور اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چالاکیاں، تیزیاں الا ماشاءاللہ نہیں آتی۔ تو کئی دفعہ غریب تکلیف بھی دیتا ہے، جب آپ کچھ بانٹنے لگتے ہیں، جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں۔ بندہ دیکھ کر خیرات نہ کرے، اللہ کی رضا دیکھ کر کرے۔ ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نا محبوب کی چادر کو کھینچا تھا، یہ بخاری میں، اور گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں، چادر کو کھینچا، تکلیف ہوئی بظاہر، لیکن محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے ہی عطا کیا۔ غریب آدمی تکلیف میں ہے، مہنگائی نے آزمائش پیدا کر دی ہے۔ تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں، یا اگر جو عید پر 6 جوڑے بنواتا ہے وہ 2-4 سے گزارا کر لے، تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دائیں بائیں تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور ایک بات کا ضرور خیال فرمائیں، پردہ پوشی بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں جو مساوات کا مہینہ ہے اس میں اگر تھوڑی سی نا پردے کے ساتھ، امام ابو نعیم نے لکھا ہے
کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کتنا زیادہ ہوگا، 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، بیمار کی دوا کے پیسے بھی پہنچتے تھے، کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا تو لوگ پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اسی شام سے۔ تیرے گھر 18 سے۔ اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا پر پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا نا۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صبح اپنے خادم کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا کرتے تھے، تو ایک دن لسٹ دی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 11 بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا، ظہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا، شام کو صحت والوں کو بلا لینا۔ وہ لسٹ جو دی تو اس پہ لکھا تھا کہ کل 5000 درود پاک کم رہ گیا تھا، آج زیادہ پڑھنا ہے۔ وہ فلاں بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے۔ وہ 2-3 لائنیں ابھی پڑھی تھیں کہ وہ حضرت نے چھین لی، فرمایا یہ تو میری ذاتی ہے۔ تو مشیر کہنے لگا حضور یہ کم کرتے ہیں، کبھی بتایا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے، میں نے بھی کچھ نیکیاں سب سے چھپائی ہیں، قیامت میں مشکل پڑ گئی تو اللہ کے کرم سے میرے کام آ جائیں گے۔ موجود نہ ہو تو زندگی کا وقت گزرے بھی تو ذرا پھیکا پھیکا گزرتا ہے، اگر دن بیت بھی جائے تو کچھ تھوڑا سا بوجھ چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں وقت کو گزارنے کے لیے، اس طرح کھانا بڑا ضروری ہے، پینا اور سونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے محبت کا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ گھر کے اندر ساری نعمتیں موجود ہوں، بچے بھی ہو، رزق بھی وسیع ہو، گھر بھی اپنا ہو اور کشادہ ہو، ہر چیز موجود ہو، بس میاں بیوی کے درمیان محبت موجود نہ ہو، ساری چیزوں کی موجودگی میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، آنا جانا آسان ہو، سیلری پیکج بڑا اچھا ہو، لیکن جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان سے محبت کا رشتہ نہ ہو تو ساری سہولیات کے باوجود وہاں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کام کرنے والوں کے بیچ آپس میں محبت کا رشتہ ہو جائے تو لوگ ترقی نہیں لیتے، کہتے میں یہی ٹھیک ہوں، مجھے ترقی نہیں لینی، میرا ذرا دوستوں سے دل لگا ہوا ہے۔ محبت زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ کچھ تو ہمارا خارجی ماحول ہمارے اوپر اثر انداز ہوا ہے، اور کچھ ہم نے لوگوں کے رویوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بھی رویے تبدیل کر لیے۔ جب دیکھا کہ کچھ لوگ تلخ ہیں، ان کے مزاج میں تلخی ہے، تو شاید ہمارا عمل ایسا نہیں تھا، لیکن رد عمل کے طور پر ہم نے بھی وہی انداز اختیار کر لیا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں، روڈ پہ ہم جا رہے تھے تو ایک گاڑی والے نے پہلے تو کراس غلط کیا اور پھر تنقید بھی کر گیا، کہنے لگا اگر چلانا نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لو۔ غلطی بھی اس کی ہے اور پھر اس نے تنقید بھی کر ڈالی، تو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے ان کا موڈ بڑا خراب ہو گیا۔ تو میں نے تھوڑے فاصلہ طے کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ذرا گاڑی کھڑا کرنا، انہوں نے کھڑی کر دی۔ تو میں نے کہا میاں اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا، اب ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کی تلخیاں اٹھا کے اپنے ہاں کیوں لے آئیں؟ اگر کسی کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر ہم ان ساری پریشانیوں کو اپنے ہاں کیوں لائیں؟ جب محبت چھوٹ جاتی ہے، جب ہمارے لہجے شگفتہ نہیں رہتے، جب گفتگو دھلی ہوئی نہیں رہتی، جب چیزوں پر ہلکی ہلکی گرد پڑتی ہے،
اور ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا کیف دھندلا سا جاتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم ٹوٹ کر پیار کرو، کس سے؟ اللہ تعالی سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، شدید پیار کرو اپنے مالک سے، شدید۔ یہ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا یہ اس محبت سے دور لے جاتا ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ انسان ساری تکلیفوں کو اپنے مالک کی جانب سے جب سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس میں حوصلہ، طاقت اور ہمت آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب اس کو پوری طرح برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو مالی طور پر وہ گنجائش نہ دی۔ جب رب سے پیار ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے جو اس نے میرے حق میں بہتر سمجھا تھا مجھے عطا کر دیا۔ یہ جو صوفیاء ہے نا، صوفیاء ہمارے ہاں تو بعض چیزوں کا مطلب بھی بالکل الٹ دیا گیا ہے۔ صوفی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ بابا صاحب بیٹھے ہیں تو آپ جائیں گے تو بے اولاد ہیں تو فوراً دعا کریں گے تو اولاد ہو جائے گی۔ ان کی فقط یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ تعویذ دیں گے تو کام چل جائے گا، یہ بھی وہ کریں گے، لیکن اہل تصوف کی تو اصل ذمہ داری یہ تھی کہ راہ سلوک کے مسافر جب ان کے پاس آئیں اور آ کے کہیں کہ پریشان بھی ہوں، مقروض بھی ہوں، بے اولادگی ہوں، بیمار بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں، جب لوگ اپنے دکھ سنائیں تو وہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ایسی پیدا کریں، ایسی پیدا کریں کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے۔ محبت جو ہے نا، محبت یہ مداوا ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی ستاتے ہیں، دوست بھی بے وفائی کر جاتے ہیں، مخلص ہو کے چلتے ہیں لیکن سامنے سے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، حضور ان مسائل کا کوئی حل؟ تو حضرت فرمانے لگے ان کا حل یہ ہے کہ تو محبت کرنی شروع کر دے۔ تو سارے مرید بسم اللہ کہہ کے بات قبول نہیں کرتے، کچھ کے پاس کئی جواب بھی ہوتے ہیں، وقتی طور پہ ہاں کر بھی جائیں لیکن اپنے اندر سے وہ جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت سے حل نہ ہو مسئلہ تو میں تو پھر محبت کروں گا، لیکن اگر اس سے حل نہ ہو تو حضرت فرمانے لگے نسخہ یہی ہے، اگر حل نہ ہوا تو ذرا خوراکیں زیادہ کر دینا، ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دینا، 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کر لینا محبت، پھر 6 ٹائم کر لینا، اسی کو بڑھانا ہے نسخہ۔ ہم نا جب تک محبت میں کامل نہیں ہوتے، آپ دیکھیں نا، داتا صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو محبوب ہوتا ہے نا اس پر غصہ نہیں آتا، اور جس پر غصہ ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، محبوب پر غصہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں جب رب رسول محبوب ہو جاتے ہیں نا تو پھر سخت احکام بھی بندہ بڑی دل جمی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا کہا رسول پاک علیہ السلام نے، ہمارے کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو۔ ہمیں نا پہلے اس پر غور کرنا ہے، اس پر پوری توجہ کرنی ہے، اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں محبت کی وہ کیفیات، ہم ساری چیزوں کا حل تقریروں سے چاہتے ہیں، تقریریں بھی بڑا اثر کرتی ہیں، بڑا فائدہ کرتی ہیں، پر لیکن جو اثر کیفیت کرتی ہے نا، کیفیت، آپ کا کوئی اپنا رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر خود بخود آنسو آ جاتے، آپ کا کوئی بچہ خوش ہونا تو اسے دیکھ کر خود بخود طبیعت خوش ہو جاتی،
پہلے یہ عملاً دیکھنا ہے کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے اوپر کس طرح طاری ہے، اس کی کیفیات۔ والد صاحب اکثر پریشان رہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرے میں سوسائٹی میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کئی دکھ اگرچہ گھر نہیں لانے چاہیے پر کئی سارے دکھ گھر آ گئے ان کے ساتھ۔ بچوں نے دیکھا اپنے والد کو پریشان، کئی چیزیں بچوں پر طاری ہو گئیں، بچوں کی اماں نے انہیں بتایا کہ آج کل فرمائش کوئی نہ کرنا، تمہارے ابا پریشان ہے، آج کل شرارت کوئی نہ کرنا، تمہارے والد ناراض ہیں، غصے میں۔ یہ ساری باتیں بچوں نے دیکھیں۔ اللہ کرے آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں۔ بڑا اچھا نسخہ دیا تھا حضرت قبلہ مفتی صاحب نے کہ کبھی کبھی موبائل چھوڑنے بھی چاہیے۔ مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں باتیں، تو ایک دوست نے کہا کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا مجاہدہ یہ ہے کہ 30 منٹ موبائل نہیں نکالنا جیب سے، اس پہ عمل کرو، پھر اگلا نسخہ بھی بتائیں گے۔ لیکن وہ بھی بس مسکرائے تھے، جس طرح صرف آپ بھی مسکرائی ہیں نا، خالی اتنا ہی کیا تھا انہوں نے بھی جتنا کو آپ نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کی مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ مجاہدہ مشکل کام ہے میاں، اور بھی غم ہے زمانے میں اس موبائل کے سوا۔ تھوڑی توجہ کریں، چند ایک گزارشات کرنی ہے آپ غور کریں گے میری بات پر۔ کئی قسم کی پریشانیاں ہمارے گھر آ جاتی ہیں، ہمارے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس تکلیف اور اس درد اور اس کشف کو محسوس کرتے۔ تو کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ رات کو اچانک والد رو پڑے، اور جب اس کی آنکھوں میں پوری طرح آنسو بہہ جائیں اور اس کی ہچکیاں بند جائیں تو بچے اکٹھے ہو کے اپنی والدہ سے پوچھیں والد کو کیا ہے۔ اس پریشانی میں اور اس انداز میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کاش کبھی ایسا ہونا۔ اور جب بچے اصرار کریں تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیے ابا کو کیا ہے، تو ماں درد سے کہے بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے، ان کو حضور کا شہر مبارک یاد آتا۔ یہ جب یہ کیفیات ہماری اولاد تک پہنچیں گی تو اس کا جو اثر ہوگا نا، لیکن نا حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کی صاحبزادی کہتی ہے میرے والد رات کو کہا کرتے تھے کسی صحابی کو بلا کے لاؤ، تو میرے بھائی یا گھر والے کوشش کرتے اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کسی کو بلا کے لاتے، اور پھر ان کو حضور علیہ السلام کے پاس، حضور کے اس صحابی کے پاس بٹھایا جاتا۔ فرماتی ہیں پھر میرے والد ان سے فرمائش کرتے کہ مجھے میرے کریم رسول کی کوئی بات تو سناؤ، کوئی بات، کوئی تذکرہ۔ ہمارے ہاں چونکہ تقریریں روز ہوتی ہیں، جمعے میں تقریر ہو رہی ہے، محفل میں تقریر ہو رہی ہے، تو وہ لینے کا خاص ذوق اور لہجوں کا وہ وضو اور نیتوں کا وہ خلوص اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا اور حصول کا وہ جذبہ، اس کیفیت کا الا ماشاءاللہ نہیں رہا۔ کہا کوئی حضور کی بات سنائے، تو کہتے ہیں وہ کریم محبوب کے صحابی میرے والد کو میرے نبی کی جب کوئی بات سناتے تو میرے والد رونا شروع کرتے، اور جب کچھ لمحے اس کیفیت میں گزار لیتے تو پھر ان کے لیے وہ دن رات گزارنا آسان ہو جاتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ طبیعتوں پر طاری ہوگا، مزاجوں پر یہ غالب ہوگا۔ ہم نے نا ابتدا ہی سی بالکل شروع سے ہی اپنے بچوں کو دولت کی بات سنائی، انہیں سکھایا پیسے کیسے کمانے، وہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بچہ انجینئر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کا اچھا وہ نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بچوں کو پتہ چل گیا کہ سب سے قیمتی چیز تو دولت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے نا اپنے والد سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابا جی اگر آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس پیسے زیادہ نہ ہوتے، کیونکہ ان کو جو سکھایا گیا تھا، اگر محبت کے انداز سکھائے جاتے شروع سے وہ چیزیں، لیکن نا ہم کتنی باتیں انہیں سکھاتے، اگر ان کے لہجوں میں وہ خلوص پیدا کرنے کی کوشش، حضرت لقمان علیہ السلام نے کئی نصیحتیں کی ہیں اپنے بچوں کو، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا لفظ نہیں، تیرا نا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے،
کچھ لوگوں کے لفظ ٹھیک ہوتے ہیں، لہجہ ٹھیک، لہجے بھی بعض اوقات اگر محبت والے نہ ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ شوگر کے مریض ہیں، مثال دے رہا ہوں، شوگر کے مریض ہیں سسر صاحب، تو بہو نے پوچھا تھا ان سے صبح میں کہ ناشتہ لاؤں، تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی میرا جی نہیں چاہتا، لیکن وہ شوگر ہے، گھنٹے دو کے بعد کمزوری ہے، بھوک لگ گئی تو آواز دی بیٹیا ذرا کھانا تو لانا، تب وہ ناراض ہو گئی، ابا جی میں نے تو صبح بھی پوچھا تھا آپ سے، گھنٹہ پہلے بھی، ابھی آپ نے پھر کھانا، اچھا وہ لے آئی، پر برتن ذرا زور سے پٹکے، اس نے دروازہ ذرا زور سے بند کیا، بوڑھوں کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ شام کو جب اس کی شکایت ہوئی کہ ذرا اسے سمجھائیے گا، تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ ابا جی سے پوچھے بھلا میں نے کہا کیا ہے، تو کہا تو اس نے کچھ بھی نہیں، لفظ تو بتائے جا سکتے ہیں، کیا جملہ بتائیں، اس نے واقعی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز، اللہ کرے میں جوانوں کو بات سمجھا سکوں، لفظ بھی ستھرے ہونے چاہیے اور تیرا لہجہ بھی ذرا باوضو ہو تو بات بن جائے۔ اگر تیرا انداز بھی تھوڑا، بعض لوگ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں پر صحیح لہجے میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں پر ان کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرا انداز بھی شستہ ہو، تیرا لہجہ بھی اچھا ہو، تیرا چہرہ ٹیڑھا نہ ہو جب تو لوگوں سے کلام کر رہا ہو۔ میرے دوستو، انداز جب پیار والے ہو جاتے ہیں، لہجے جب خلوص والے ہو جاتے ہیں، جب ہماری اولادوں میں یہ محبتیں منتقل ہوتی ہیں، جب یہ محافل اپنا اصل حسن اختیار کر جاتی ہیں اور یقین کی اس دولت تک چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کا رخ اختیار کر جاتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ جذباتی ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، چلے اگر آپ کا تجربہ نہ ہوا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، چھوٹا بچہ جس کی 4-5 سال عمر ہے نا، اس کے والد کبھی گھر میں اپنی ہی زوجہ سے، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر، والد اگر اپنی ہی اہلیہ سے گھر میں کوئی سخت بات کرتے ہیں نا تو بچے کو پیار ہے ماں سے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے بات کیا ہو رہی، ارے ماشاء، ابھی اسے خبر نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے، لیکن اگر کوئی تلخ بات والد کرتا ہے نا اپنی بیوی سے تو بچہ 4-5 سال کا ہے تو ماں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں کھڑا ہو جاتا، کہتا خبردار میری اماں سے بات کوئی نہ کرنا، حالانکہ اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، او خدا کے بندو، 4-5 سال کا بچہ چونکہ ماں سے محبت کرتا ہے اور خالص کرتا ہے اور صحیح والی کرتا ہے، تو اپنے ہی والد کے سامنے اپنی والدہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا بس چلے تو ہو سکتا ہے وہ سختی بھی کرے، خبردار میری اماں کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تو 5 سال کے بچے کو اگر ماں سے محبت ہے تو اس محبت میں اتنا جذباتی ہے، تو اگر امتی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، امتی کو اگر سچی محبت ہو، اور ڈاکٹر اقبال سے کسی شخص نے مطالبہ کیا، کہا ایک جگہ پہ جانا ہے، وہاں کچھ لوگ نا نبی پاک علیہ السلام کے علم کے موضوع پر کوئی بحث کریں گے، مباحثہ ہوگا علم شریف پر، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو اقبال ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تھوڑی جاؤں گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس جگہ چلا جاؤں جہاں میرے نبی پاک کا علم تولا جا رہا ہے۔ کیا بات کر دی تم نے؟ جو تولیں گے، جو پرکھیں گے، جو حدود قائم کریں گے، جو اسے حدود میں بند کریں گے، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص محبت فقط نعروں والی نہیں، فقط میں وہ یہ نہیں کہ وہ نعت خانے کہہ دیا دونوں آپ جو کھڑے کر لے وہ عاشق رسول ہے، اور جس نے کھڑے کر لیے اس کا عشق بھی مکمل ہوا، وہ ختم ہو گئی بات، جس نے آج بلند آواز سے نعرہ لگا لیا اس کا عشق تکمیل کو پہنچا۔ او بھائی جو عاشق رسول ہے وہ دکان پر بھی عاشق رسول ہی ہے،
وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہاں بھی محبوب کی محبت ہی کی بات کر رہا ہے. اور نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا، جو سچا تاجر ہونا کار تجارت رہا ہے پر سچا ہے، فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. وہ وہاں بھی عشق رسول کا مظاہرہ کرے جب دکانداری کرتا ہے، اس وقت بھی صداقت کا خیال رکھے، سچائی کا خیال رکھے، دیانت کا خیال کرے. وہ محبت میں جب وہ خاص وارفتگی اور خاص شوق پیدا ہوگا، پھر کسی قادیانی کو، کسی بے دین کو موقع نہیں. آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے، ایک بات ہے اگر آپ سمجھ سکے تو، امام صاحب فرماتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اگر کسی شخص نے دعوی نبوت کیا اور کسی نے اس سے دلیل مانگی. یہ بات بڑی قابل غور ہے، سمجھیے گا. ایک شخص نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اگر کسی نے اس سے دلیل مانگی کہ تو نبی ہے تو دلیل دے، اگر دلیل مانگی تو یہ مانگنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں دلیل مانگی تو نے؟ ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی آئے، تو دلیل مانگنے کا معنی، بات سننے کا مطلب، اس پر یہ کب ہوگا؟ جب محبت کو پورا عروج ملے گا، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جذباتی وابستگی، مومن کا خاص پیار، جب اس کی الفتیں، جب اس کی، یعنی ایک تو ہے محفل نعت میں نعت سننا، اور ایک یہ ہے کہ کہنا آج دل بڑا پریشان ہے، کوئی مجھے میرے نبی کی نعت سنائے. ایک تو یہ ہے کہ محفل میں آ گئے تو محبوب کا تذکرہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ مولانا آج میں بڑی تکلیف میں ہوں، حضور کے فضائل کی کوئی بات تو سنائے، کوئی خصائل کو شمائل کا باب تو چھیڑے. جب دلچسپیاں پوری طور پر رسول پاک کی ذات والا صفات سے جم جائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طبی میلان پوری طرح ہو جائے گا. اور یہ بار بار قوم میں کرنے کی ضرورت ہے، محبت کا انداز بار بار اختیار کرنے کی ضرورت، اس میں بار بار خوبصورتی لانے کی ضرورت ہے. مفتی اعظم پاکستان خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب بڑھاپا آ گیا نا، بڑے علیل ہو گئے، تو حضرت کے لیے مطالعہ کرنا مشکل ہو گیا. تو شاگردوں سے کہتے ہیں کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت اٹھا کے لاؤ. جب وہ کتاب لائی جاتی تو فرماتے اس میں جو محبوب کے فضائل کا باب ہے نا، ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ، میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ذرا نا مجھے محبوب کی باتیں سناؤ، میری نہ اس سے طبیعت لگتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے حضور نبی رحمت علیہ السلام کا تذکرہ سنایا جائے. ان ساری کیفیات کو میں اپنے اندر محسوس کر. میرے عزیز، جب تک یہ خاص رنگ ہم اپنی طبیعت میں پیدا نہیں کرتے اور آنے والی نسل کو یہ منتقل نہیں کرتے، جب تک وہ خوبصورت ہیں. دیکھیں حالات رہیں گے، حالات اچھے برے رہتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب، آپ کو تو ذمہ داری ہی یہ ہے، پر ہم پریشان بڑھے، اور اتنے مسائل کے بیچ اگر آپ ہمیں کہیں محبت کی بات کریں تو میں آپ سے عرض کروں، مسائل تو سب کے ساتھ رہتے. ہاں ہمیں یوں لگتا ہے کہ سامنے والا شاید بڑا سکھی ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے دکھ بھی ذرا بڑے بڑے ہی ہوتے. نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے. حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے چھوڑ دیتا ہے. حضور سے پیار کرتا ہے، ہرس ہوس لالچ ویسے نکل جاتا ہے. جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار. شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو. یہ آپ کو آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہے گی. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا. بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے،
آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے؟ معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، تو 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم،
जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। तो बादशाह कहने लगा 2-3 चीजें हैं जिससे कोई बंदा भी खरीदा जा सकता है, कर लेते हैं बात। उसने सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा से कहा कि जितने पैसे आप कहेंगे आपको मिलेंगे, आप इस दीन में आ जाएं माज़अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ना, कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बुर्दबार होते हैं, बाज बातों पर गुस्सा नहीं करते, हंसते। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा हंस पड़े, फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। उसने कहा क्या मतलब? फरमाने लगे नादान, मैं तो तलवार लेके मैदान में आया हूं, मुझे दौलत कमानी होती मैं तिजारत करता, मैं तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो शहादत के लिए निकला हुआ हूं, और तू मुझे कह रहा है पैसे ले ले, को अकल की बात कर। उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जितने भी ओहदे हैं, वजीर, मुशीर, वजीर खजाना, जो आप ओहदा कहेंगे आपको दे दिया जाएगा, आप इस तरफ आ जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा कहने लगे फिर कहता हूं तो बड़ा नादान है। फरमाने लगे मैं हुजूर का सहाबी हूं, और सहाबी होने से बड़ा ओहदा दुनिया में है ही कोई नहीं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। कहा तू मुझे लालच दे रहा है। अब उन्होंने एक नई चाल चली। वजीर कहने लगा कि मैं एक और तरह से माज़अल्लाह कोशिश करता हूं पिघला देने की। आप अंदर कमरे में कैद थे तो वहां एक खातून को बना सवार कर भेज दिएगा। दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नजरें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, 2 लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहां आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुजुर्ग कहने लगे आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा क्यों? कहने लगे नजर का गंदा है, और जो नजर के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की जरूरत होती, ततहीर मिजाज होना जरूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना जरूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा कमरे में थे तो वजीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफर की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदों। सुबह दरवाजा खोला, वजीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिजल्ट क्या निकला, तो कहने लगी पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया है। उसने कहा मैंने भी जमाना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसने नजर उठा के ना देखा। ओ कच्चा रंगे ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। हाँ, ने कहा एक दफा नजर उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सादत मंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी हाथ हो गई। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा मार दो। तेल गरम किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगा रोए क्यों? फरमाने लगे सोचता हूं जान ही एक है,
کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے جے تو چڑھیا اٹھتے دار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی۔ مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔
یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا، مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا، تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ کبھی آپ نے حکومت سے سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کر دے گی، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں
کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں. امت سے پیار کرو گے نا، امت سے. ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا. او دوستو، یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. میں کثرت امت پر فخر کروں گا. ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے. پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے. ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے. پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ دا مسئلہ ہے، تینوں کی لگے. حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا. آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو. امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے. مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا، مینوں کی لگے. دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینی، انگلی کا مسئلہ ہے نا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے. ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے. اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے. ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا. ہم دیتے ہیں بیان، مذمت. آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں. وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے. اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ. تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا. ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا. خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا. اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی. وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی. خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی. اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو. جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں. 2 منٹ کے لیے سوچو
उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें? कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती। जब फलस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करनी चाहिए। और नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो, आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। और 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी जिंदगी के अंदर कि जिंदगी को सादा करें। पैसा जरूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करना। दौलते, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूं मेरी फोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूं, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं उनकी कोई फोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया है। और कुछ दीन के लिए करें। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि उम्मत बनकर भी जरूर सोचे और उम्मत के दुखों का मदावा भी करें और उम्मत मुस्लिमा का दर्द भी अपने सीने में जरूर महसूस करें। अल्लाह ताला हमारी इस बज़्म को। जी एक बात और सुन लें जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लाए जी, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तक बंदा अल्लाह के बंदों की मदद में रहता है ना, अल्लाह भी उसकी मदद करता रहता है। यानी अगर आप उम्मत के लिए सोचते हैं, कोई उम्मत के लिए फिक्र पैदा करते हैं, कुछ उम्मत की सोचें लाते हैं, तो अल्लाह भी मदद फरमाएगा। और ये बात अच्छी तरह याद रखें, जब भी बंदा कोई ऐसा काम करता है ना जो खालिस अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो रब की मदद जरूर आती है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। तो ये काम करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी। अल्लाह तौफीक। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर जो बंदा चलता है ना, जो हुजूर के तरीके पे चलता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। जो शर्त यह है कि वो इखलास के साथ नबी पाक के तरीके पे चले। दुनिया को दिखाने के लिए पगड़ियां ना बांधता फिरे, वो कहे कि चूंकि मैं पीर साहब हूं तो मैंने बांधनी है, इसलिए ये माहौल ना बनाए। वो बनाए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए नबी पाक की गुलामी करे, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। हुजूर की कुछ सुन्नतें हैं, कुछ चीजें नबी पाक को प्यारी है, कुछ तो आपने सुनी हुई है, जैसे मीठा खाना सुन्नत है, जैसे मिसवाक करना सुन्नत है, जैसे मुस्कुराना सुन्नत है। मुस्कुरा रहे हैं ना कि माशाल्लाह, परेशान तो नहीं ना किसी बात का। मुस्कुराना भी हुजूर की, शुरू में नमक खाना, बाद में नमक खाना, दरमियान में मीठा खाना, ये हुजूर की सुन्नत है। और इमामा बांधना नबी पाक की, ये चीजें हुजूर की पसंद है। नमाज नबी पाक को बड़ी पसंद है। फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की चीजों में से, दुनिया के कामों में से जो काम बड़ा पसंद है वो नमाज पढ़ना है। खुशबू हुजूर को बड़ी पसंद है, दूध नबी पाक को बड़ा पसंद है। ये भी सारी सुन्नतें हैं। इसी तरह की 2-3 बातें मैंने अर्ज करनी है आपकी खिदमत में। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम को
خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے۔ اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے۔ سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے۔ پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو پسند کیا۔ حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق، ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہے، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری گا، اور حضور علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ بیوی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرح، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لیں، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں، بیٹیاں، بولیے جی پکی بات ہے؟ بزرگ چپ کر جائیں، نوجوان بولے بیٹیاں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تیاں سارے دیاں، ہاں، اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات۔ یہ نقد و نقد سودا ہے، جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات۔ بیٹیاں خبردار خبردار، کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دے، بچو۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حاتم تائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ؟ یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔
कहती मुझे उम्मीद नहीं थी। हुजूर कहेंगे ठहर जा, बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो। अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है आज वो माहिल बाता, और भी कुछ मांग। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला, सारा कबीला आजाद हो। हुजूर ने फरमाया तू पता नहीं क्या सोच रही है, तू जहां आई है वहां से खाली जाता ही कोई नहीं, सारा काफिला। हुजूर ने फरमाया अभी इसके कबीले को खाना वाना खिलाओ और सारे ही आजाद कर दो। वापस घर गई तो अपने बाप को, अपने भाई को बुलाया, बुला के कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं। बादशाह नहीं वो, अब तो जिनको फकीर होना चाहिए था वो भी बादशाह बन गए। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं रात बूरे वाले में था, भाई मेहरबानी पैसे ना लेके आइएगा, बाप अपनी अपनी जगह पे बैठे, ये काम बिल्कुल ना कर, अल्लाह आपको खुश रहे, बरकत दे। मैं इसको हराम नहीं कहता, पर ये स्टाइल नजराने का दुरुस्त नहीं, इससे बचा करें, वरना फिर वही बंदा चंगा लगना जिन्हें पैसे लेके आना है। दूजिया का दिल करना है टोरी जानते चंगे ने, इसलिए इस चक्कर से बाहर निकल है ताकि कौम समझदार हो जाए। बिल्कुल ये काम नहीं करे। सुने और याद रहे, मैं था वहां दूर तो 2-3 बच्चे ना यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। अब हुजूर ने फरमाया कि इस तरह का मामला ना करो जैसे मजूसी अपने बादशाहों के साथ करते थे। मैं कहा पुत्र बैठ जो, कहते नहीं साड़ी ड्यूटी है। मैं कहा केस लाइए, मैं बादशाह सलामत था तो बैठ जो, कुर्सी तेरा आमदा, क्या चक्कर चल गया, हाथ बांध के खड़े होना, कोनों में खड़े, क्या इसका मतलब? अदब अदाब है, करने चाहिए, लेकिन क्या लोगों को सजा मिली हुई है कि वो बेचारा जो गरीब आदमी, अदब अदाब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है? माड़ा आया तो पीर साहब ने अदब पे लगा दिया और तगड़ा आया तो खुद अदब करना शुरू कर दिया। ये किस किस्म का तमाशा है? ये कोई तरीका नहीं। अदब अदाब होने चाहिए, लेकिन गरीबों को सजा, उन्हें सजा ना दो अगर बेचारे आ गए हैं तुम्हारे आस्थाना आलिया पर। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब कहने लगी मैं देख के आई हूं वो बादशाह नहीं नबी है। तो अदी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे यकीन नहीं करता, मैं खुद जाके देखूंगा। मैंने कहा गरीबी मेरे नबी की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से गरीबी मांग के ली है। कहा या अल्लाह मुझे ज्यादा पैसे ना देना, एक वक्त की रोटी देना। और हुजूर फरमाते रब ने इख्तियार दिया है, अगर मैं चाहूं तो खुद पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ चला करे, पर मैंने अल्लाह से ज्यादा दौलत मांगी। ओ भाई दौलत बड़ी प्यारी होती तो सबसे ज्यादा मेरे नबी की तिजोरियों में होती। हुजूर ने दौलत बांटी जरूर है, लेकिन हुजूर ने इससे प्यार, याद रखे, हम तो पागल हो गए पैसों के पीछे भाग भाग। जो सड़क पे इधर जा रहा है वो पैसे देने जा रहा है, जो इधर जा रहा है वो लेने जा रहा है। पैसे का ही चक्कर है सारा, पैसे का ही चक्कर है, पैसे। एक साहब ने फोन किया, कहने लगे को टाइम दे दे, तो मैंने कहा बस यार वक्त थोड़े दे दे। कहते तो खुश कर देंगे। मैं क्या मसलन तो की करेगा? कहते जिन्ने पैसे कहोगे लब जन। तो मैंने कहा यार हर एक को बिकाऊ माल ना समझा कर, हमारा बहुत ज्यादा रेट है, तू दे ही नहीं सकता। कहने लगे कौन दे सकता है? मैंने कहा दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, हमारा रेट जरा ज्यादा है। हमने अगर रेट मांगना हुआ तो कयामत के दिन गौसे आजम जैलानी से जाके मांगेंगे, या उनसे मांगेंगे जिनके नाम की दुहाई देते रहे, तारीफ मुस्तफ़ा की करें, और नतीजा हम दुनियादारों से मांगे, उन्हीं से लेंगे नतीजा जिनके कसीदे सारी जिंदगी गाए हैं। हाँ तो इसलिए चक्कर से बाहर आमदाम बरसरे मतलब। अदी कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा फिर जाके देखूंगा। अदी मदीने आए देखने, और जब बंदा किसी को देखने आता है तो तनकीदी नजर से आता है। कहते हैं मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो कच्ची जमीन पर गुलामों के साथ, इधर देखो ये भी तो हुजूर की सुन्नत है ना जी। हजरत अबू हुरैरा सही सनद की हदीस बुखारी में फरमाते हुजूर के साथ एक सफर में था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना ना पका ले। हुजूर पका ले, फरमाया तू गोश्त ले आ, तू इस तरह कर, मसाला जात तैयार कर ले, तू फलां चीज कर ले। आखिर में हुजूर फरमाने लगे मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूं जी। अल्लाह करे पीरा नु हदीस जुबानी याद हो जाए, आमीन ते आख्या जे जी। मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूं, लकड़ियां
تو عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے، کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا۔ تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے۔ جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے، 7 اینٹیں۔ چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ادھی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے۔ کہتے حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ ادھی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار، یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا، ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسمی کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہوگی تو پتا ہوگا نا، ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی، اللہ جانے کہاں سے آتی، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا۔ ادھی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ادھی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال ہے۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ ہو۔ میں بریلی شریف میں تھا تو اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا خان صاحب، بڑے اچھے شاعر تھے اور نعت کی صنف سے بڑے آگاہ تھے، بڑا عمدہ مطلع کہتے تھے، مزہ آ جاتا تھا۔ تھوڑی سی مجھے بھی دلچسپی رہی شاعری سے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی کو تازہ قطع کہے، تازہ ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے چلو 10 منٹ کا ٹائم دو، بھی کہہ دیتے ہیں۔ تازہ قطع کہا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ تازہ قطع کہا۔ ادی بن عاصم کہتے حضور مجھے لے کے چلے، جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئی، پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی، ضروری کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی، میں خود جو آ گیا ہوں۔ ادی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا۔ کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آکواسی ایم پی کدی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا، چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی، کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے۔ ادی کہتے میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی، میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور مجھے گھر لے گئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے 2 جگہ سے، ایک مٹکا، 2 پیالے، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کہتے حضور مجھے لے گئے، میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70,000 فرشتے ڈیوٹی کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا
کہتے میں حیران ہو گیا. حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں اور وہاں سے حضور سرکہ لائے, کھجوریں لائے, تھوڑا سا کھانا لائے. کہتے میرے سامنے رکھا. اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا, فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیغمبر عظیم پر ہے. کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی. ادھر دیکھیں, اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی, اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے, نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے, پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت, وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں, میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں. اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے, ان کا لوگوں سے زیادہ پیار, اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے ہیں نا, سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے, ان کے رشتے بڑے پیار, بڑا محبتیں بڑی, زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے, وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا. جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا, کیا پروگرام ہے, کب جانا ہے آپ نے, دیکھ لیا سارا کچھ, اگلا پروگرام بنائے. تو ادھی کہتے میں دور بیٹھا تھا, میں اٹھ کے قریب آ گیا. میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے, مجھے کلمہ پڑھائے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ غریبی حضور کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو. پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے. وہ بندہ بڑا سکھی ہے. جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے, کسی کی کار دیکھتا ہے, کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے, اور ٹینشن میں رہتا ہے. سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا اس یہ حضور کی پسند ہے. دوسری بات, معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے. کیا کرنا, بول کے بتائیں, بول. نبی پاک کو بڑا, آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا جی؟ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی, صلح ہو جاتی ہے. چوری صاحب پریشر پایا, صلح کر لو, کہنے چلو ان چودھری جی کی میں موڑیے, صلح کر لینے, پر جی تو قابو آئے گا ویکھی جائے گی. تو یہ معافی نہیں ہوتی. یہ کیا ہوتا ہے, آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے. ایک پتے کی بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے, اسے پلے سے باندھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدلہ لینے والا پریشان رہتا ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے. معاف کرنے والے کو اللہ, اگر سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو, درگزر کرو. درگزر حضور کی پسند ہے. نبی پاک معاف کرنے کو بڑا پسند کرو. لمبی چوڑی بات دل میں بسا کے رکھنا, بغض پالنا, کسی کے خلاف پلاننگ کرنا, یہ حضور کو پسند. نبی پاک ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے, تلوار مبارک ہاتھ میں تھی, تو ایک جگہ حضور کا آرام کرنے کو دل چاہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی, حضور آرام کرنے لگے. باقی صحابہ دور دور آرام کر رہے تھے. غورس بن حارث نام کا ایک شخص تھا, بخاری میں موجود ہے, کافر تھا. اس نے حضور کو آرام کرتے دیکھا, حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل میرا جاگتا رہتا ہے. اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کی تلوار لٹک رہی ہے, تو آ کے تلوار اتاری. جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھلی, کوئی بے چینی نہیں. اللہ کے حبیب اطمینان سے آرام کرو. کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ, سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, کون بچائے گا؟ میرے محبوب کا توکل دیکھیں, بھروسہ دیکھیں, یقین دیکھیں. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے, دستار مبارک کو سیدھا کیا, فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا, مجھے میرا رب بچائے گا. جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ کانپنے لگ گیا, کافر کانپا, اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. اللہ کے محبوب نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی, فرمانے لگے مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. مجھے میرے رب نے. اچھا اب یہ بتائیں آپ کہ ہمارے قابو بندہ آ جائے جو اس طرح حملہ کرنے آئے, تو ہم کیا حال کرتے؟ بولے. یہاں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ چور نہیں تھا,
لیکن لوگوں نے مار مار کے مار ڈالا، بعد میں پتہ لگتا ہے۔ غور کرنا، غور، ان روایتوں کو صرف سن کے نہ گزر جایا کرو، اس کا پس منظر سمجھیے۔ بندہ قتل کرنے آیا ہے، اس کی تلوار قابو آئی، حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیا کروں، مجھے تو اللہ نے بچا لیا۔ اس نے گردن جھکائی، مطلب یہ تھا کہ جو دل کرے کرے۔ تو محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ چلو انجی دعا کر لو، اسی چھوٹے بھراؤں نے معاف کرنا سیکھ جائیے۔ چلو کوئی ساس سورا نو نو معافی دے چڑے، کوئی نو ہی ساس سورے نو معاف کر چڑے، کہیں تو معافی ملے، کہیں تو جان چھوٹ جائے۔ کوئی کسی کو معاف کرے، خامد بیوی کو کر دے، چلو بیوی شاید بھی بڑی دکھی ہے، اب تو ہر بیوی دکھی ہے اللہ ماشاءاللہ، وہی کہیں معافی دے دے۔ خدا را معاف کرنا سیکھو۔ اتنا بغض اندر بھرا، سالوں بیت گئے، رشتہ دار ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، معافی نہیں دے رہے۔ فرمایا جا تو نے معاف کیا۔ وہ شخص جانے لگا، اگلے لفظ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھے۔ جب جانے لگا تو حضور نے آواز دی، واپس آیا۔ محبوب فرمانے لگے یار اتنی دور سے چل کے آیا ہے، میرا طریقہ نہیں مہمان کو خالی بھیجنے کا، لیکن اب یہاں سفر میں تجھے کیا دوں، تو اس طرح کر، یہ تلوار میری تحفے میں لے جا، کر کے دکھا نا تو بھی ایسے، تو حضور کی غلامی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہاں تو پوری ملت کا نقصان ہو گیا، پر دیندار کہلانے والوں نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا۔ یہاں تو نظریے اور جماعتیں داؤں پہ لگ گئی، لیکن دیندار کہلانے والے ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکے۔ اللہ جانے وہ کیا ایسی باتیں تھی جو رہ گئی سینوں میں، بستیاں اجڑ گئی پر ہم معاف نہ کر سکے، چند باتیں نہ دلوں سے نکال پائے۔ ایک نظریے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے کے قابل نہ رہے، جا تلوار لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے 2 منٹ میں تلوار لے کے آگے بڑھا، پر میرے اندر سے آواز آئی، اور یار جس کا اتنا بڑا حوصلہ ہو، جو اتنا معاف کرنا جانے، وہ بھی کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میں تلوار لے کے قتل کرنے آیا تھا، تحفہ لے کے جا رہا تھا، واپس آیا، میں نے کہا محبوبہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، جو معاف کرنے کی ادا تیری ہے وہ بتاتی ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ کلمہ پڑھ گئے وہ شخص، معافی نہیں کرتے، درگزر والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی باقی تو ساری باتیں اچھی ہیں، فلاں مولوی صاحب کی ایک عادت نہیں مجھے پسند، تو میں کہا چل ایک دی معافی بھی دے چھڑی دیے، ایک نہ پسند ہوئے تو ایک دی، لیکن تو 99 نہیں ویکھیاں، تو ایک ویکھ لی جڑی نا پسند سی، ایک دی تو چلو معافی ملنی چاہیے، انسان ہے۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بندہ 55% ٹھیک ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو صحیح بات کتنے فیصد ہے بول کے بتائیں، 80 کتنے فیصد صحیح ہے؟ تو پھر کم از کم جو 55% صحیح ہے اسے تو صحیح مان لو۔ اپنا اگر حال 5% ہے تو جو 55% ٹھیک ہے اسے تو صحیح مان لو۔ چلو چھوڑو 45% بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی زیادہ % تو ٹھیک ہی ہے نا، معاف کریں۔ حبار بن اسود، اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا یہ دل کا سکون ہوتی ہے، بڑی پیاری، اور بیٹیوں کا سکھ انسان کو جوان کرتا ہے، ان کا دکھ بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی، حضور کی 4 بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا تو پراپوگنڈا ہے نا، جدھر دنیا چل گئی باہر حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہے، پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے، لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں بولے؟ ہاں ہمارے ہاں بس وہ نقیب بھی کہتا ہے اور میں پڑھن لگا حضرت فاطمہ دی منقبت، میں کہ پہلی نہ تینہ بھی پڑھ ہاں، پہلا میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا۔ حضرت علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے، ان کا پیار ایمان ہے، پر باقی 3 کی بھی شان بیان کرنا او کوئی نہیں، تو انہوں دی کسی نو بھی ادھر کیوں نہیں جاتے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیوں نہیں بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، بڑی شہزادی، مکے سے مدینے آ رہی تھی، گھوڑے پہ بیٹھی تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے گھوڑے کو کوئی چیز لگا دی، چبھو دی، گھوڑا تیز دوڑا، میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری، پیٹ میں بچہ تھا، تکلیف ہوئی، کتنے مہینے بیمار رہیں، حمل بھی ضائع ہوا، اور سیدہ زینب وصال بھی کر گئی۔
جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے، فرماتے میں نے حضور کی ساری داڑھی کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے دیکھا۔ محبوب پریشان ہوئے ان کے وصال، دکھ ہوا حضور۔ وہ قاتل حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر نقاب پہن کے آ گیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ تیرا حوصلہ کدھر ہے؟ تو درگزر ہی نہیں کرتا، تو سڑک پہ لڑ رہا ہے، چوک پہ لڑ رہا ہے۔ آخری بات سنیں، حضور نے غریبی کو پسند کیا، معاف کرنے کو بڑا پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرانے کو بڑا پسند فرمایا۔ کیا کرانے کو؟ جی فرمایا اگر صلح کرانے کے لیے تمہیں بظاہر خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے، یعنی لگے کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو میرے نبی نے اجازت دی، پھر بھی صلح کرا دو۔ آج ہم نہ لڑائی کرا رہے، لیڈروں کی بھی لڑائی کئی مشیر کے لاکھ کراتے، اس پر دلیل دوں گا، مشیر ناراض نہ ہو جائے پر دلیل دوں گا۔ مولا علی شیر خدا سے ایک شخص نے کہا حضور باقی 3 خلفاء کے زمانے میں اتنی جنگ نہیں تھی جتنی آپ کے زمانے میں، تو آپ فرمانے لگے ان تینوں کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تیرے جیسے ہے، اس لیے یہ تباہی ہو رہی ہے۔ مہربانی فرمائیں، مشورہ صحیح دے، ہم ایک دوسرے کو اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ دور کرتے۔ حضور نے، پتہ ہے آپ کو، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا نا تو جماعت کرا لینا، انتظار نہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ جماعت چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا 2 قبیلوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جماعت میں میرا انتظار ہے۔ کہاں جا رہے تھے نبی پاک؟ بولے سن لو حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، فرمایا 2 مسلمانوں کی صلح کرا دے، اللہ تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور چلو ادھر پھول نہیں پہنے، کسی استقبال نہیں کرنا، کسی فوٹو نہیں دینی کہ آج ہی ہو گیا ہے، لیکن حج ملے گا ضرور، اس لیے کہ میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے۔ لوگوں کو قریب کرنے کا سبب بنے، قریب کریں، لڑائیاں نہ کرائیں، صلح کرائیں، مہربانی کریں، اتحاد کی بات کریں۔ ایک دوسرے اگر 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کے اندر قربتیں پیدا کریں، کہیں کہ ان کی صلح ہو، انہیں قریب کرائیں، ان کے ساتھ محبت کے رشتے قائم کرائیں۔ ہم لڑائی کرا کے لوگوں کو اپنے ساتھ سیٹ رکھنا چاہتے ہیں، کبھی سنتے نہیں آپ کہ مدینے سے جو لوگ آئے اور جو مکے سے جو لوگ مدینے آئے اور جو مدینے میں رہ گئے حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ، حضور نے ایسے رشتے قائم کیے کہ وہ ساری زندگی قائم رہے۔ تو لوگوں کو لڑانے کا سبب کیوں بنتا ہے؟ لوگوں کو ملائیں، یہ حضور کی پسند ہے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، غریبی نبی پاک کی پسند ہے، معاف کرنا حضور کی، صلح کرانا نبی پاک کی۔ ان تینوں حضور کی سنتوں پر عمل کریں، ملے گا کیا؟ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔